ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز کے لیے تشریف لے جانے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے مونچھ کاٹتے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے جمعے کے دن ناخن کاٹے تو وہ اس کے برابر برائی سے بچے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری کو نکال دیں گے اور اس میں دوا شفا داخل کر دیں گے۔ سبحان اللہ کے نبی کی سنتوں میں کیسی کیسی تاثیر ہے۔ نہیں ہے کہ یہ چیزیں روحانیت کی صحت کا ذریعہ ہے، جسمانی صحت کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ اس جسم کی فطرتی زندگی ہے، وہ طریقے اس جسم کی فطرتی ضرورت ہے۔ نہ اس سے روح کو صحت صرف ملتی ہے، جسم کو بھی اس کے اندر راحت ملتی ہے، اس لیے کہ جس ذات نے یہ جسم اور یہ مشینری بنائی ہے، اسی ذات نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اس کی صحت کا سامان بھی دنیا میں بھیجا ہے، اور اس کی زندگی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ السلام فرما رہے جو جمعے کے دن ناخن کاٹتا ہے، ناخن صرف نہیں کاٹتا، اس سے بیماریاں بھی جاتی ہیں، اور صرف بیماریاں نہیں جاتی، اللہ اس میں دوا بھی ڈال دیتے ہیں۔ کیا؟ اللہ اس میں شفا بھی ڈال دیتے۔ جیسے آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اللہ ہمیں نصیب فرما دے جو تہجد پڑھتا ہے اللہ اسے صحت نصیب فرما دے۔ تہجد میں آپ فرمایا کرتے تھے صحت ہے، اور صرف روحانی صحت نہیں کہ آدمی روح کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے صحت مند بنتا ہے، جسمانی صحت بھی ہوتی ہے۔ آج دنیا کی ریسرچ، تحقیق، سائنسدان کہتے ہیں اس گھڑی آسمان سے ایک روشنی اترتی، وہ تو نور نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں اس گھڑی ایک روشنی اترتی ہے، اور جو انسانی دل و دماغ کے لیے انتہائی صحت بخش ہے۔ ابھی آج کی ریسرچ ان کو سمجھ میں آئی، لیکن ہمارے نبی تو صدیوں سال پہلے بتا گئے کہ یہ جو گھڑی ہے، اور جو مسلمان اس وقت پاکیزہ اور پاک ہو کے کھڑا ہوتا ہے تو ایک اللہ کی طرف سے ایک نور آتا ہے، اور وہ نور اس کے جسم میں سرایت کرتا ہے، اس کے دماغ میں سرایت کرتا ہے، اس کے دماغ سے جس دل میں سرایت کرتا ہے، جس سے ان سب چیزوں کو صحت ملتی ہے، شفا ملتی ہے، قوت ملتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک زندگی میں، بلکہ یوں کہیے کہ اس انسانی زندگی کے لیے پیارے نبی کی زندگی سے زیادہ بہتر طریقہ زندگی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بہتر طریقے زندگی کے ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ جو ناخن بڑے بڑے بنا دیتے ہیں، بڑے بڑے ناخن، ٹھیک ہے نا، تو یہ بیماریوں کا مجموعہ ہوتا ہے، یہ اپنے اندر خود اپنے جسم میں بیماریوں کے لیے سوراخ بناتے ہیں، بیماریوں کی بنیاد ڈالتے ہیں، اور اپنے آپ کو صحت سے خود ہی دور کر رہے ہوتے ہیں۔ فیشن بن جاتا ہے، فیشن بنا ہوتا ہے، بڑے بڑے لمبے لمبے ناخن، مرد نہیں عورتیں بھی کرتی ہیں، اس بیماری کو اپنے اندر خود لیتی ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری کو نکال دیں گے اور اس میں دوا داخل کر دیں گے، اس میں دوا داخل کر دیں گے۔ جیسے جسم میں پھوڑا نکل جاتا ہے نا، پھوڑا نکل جاتا ہے تو وہ تو ڈاکٹروں کو پتہ ہوتا ہے، اور بس اوقات کہتے ہیں یہ زہریلا ہے، اگر یہ کاٹ دو گے باقی جسم صحت مند ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں نا کہ جو ناخن اپنی حد سے بڑھ جائے گا اس میں کوئی بیماری آ گئی، جو جیسے جسم میں کوئی پھوڑا نکل جائے، جسم میں پھوڑا تو ظاہری علم میڈیکل کے اور سائنس کے رکھنے والے کا یہ خطرناک ہے، اگر اسے کاٹ دے تو باقی جسم محفوظ ہو جائے گا۔ تو یہ تو اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ جو ناخن اپنی حد سے آگے تجاوز کر لے گا وہ بیماری ہے، اور اگر اسے کاٹ دو گے تو بقیہ جسم میں صحت کا فائدہ ہوگا، اور یہ گویا کہ آپ نے بیماری ہٹا دی۔ اور اگر اس کو باقی رکھو گے تو جیسے وہ زہریلا پھوڑا ہوتا ہے جسم میں باقی رکھو گے تو اس کا زہر پھر جسم میں سرایت کرتا چلا جائے گا،
تو یہ دنیا کی آنکھیں دیکھتی ہیں اور دنیا کا علم ہمیں بتاتا ہے، اور اس بارے میں ہمیں محمد رسول اللہ نے بتایا، تو آپ کا علم زیادہ یقینی ہے، آپ کا علم زیادہ یقینی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن ناخن کاٹے اللہ تعالیٰ اس سے بیماری کو نکال دیں گے اور اس میں دوا شفا داخل کریں گے۔ حضرت مقبول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے جمعے کے دن ناخن اور مونچھیں کاٹی وہ ماہ اصفر کی بیماری سے محفوظ رہے۔ ایک خاص قسم کی بیماری ہے، تو فرمایا کہ اس کے کاٹنے سے اس بیماری سے آدمی محفوظ رہتا ہے۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنا اور جمعے کے دن مونچھیں کاٹنا، اور ظاہر ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تو سنت ہے، سنت تو سنت ہے، اس میں کیا برکتیں ہیں، اس میں کیا رحمتیں ہیں، اس میں کیا خیر چھپی ہوئی ہے، اس میں کیا بھلائی ہے۔ اس لیے کہ روئے زمین کے سب سے خوبصورت جسم سے وہ سنت نکلی ہے، تو اللہ کو اس سنت سے بڑا پیار ہے، اور جس شخص کی زندگی میں وہ سنتیں آتی چلی جاتی ہیں وہ اللہ کا محبوب ہوتا چلا جاتا ہے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔